اور وہی مخلوق انسان ان میں اللہ نے دو صلاحیتیں دی، حکم اپنے ماننے دی اور حکم اپنے چھوڑو۔ سارا نظام جنت کا، جہنم کا، قبر کا، حشر کا، اس نے دی۔ اسی لیے ہر زمانے میں انسان دو طرح کے رہے، مانے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے اور مانے اللہ نہ ماننے ایمان والا اور مسلمان اللہ کا حکم پورا بنتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بناتا ہے، وقتی طور پر حکم نہیں، پابند ہو۔ اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ جس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، اس کے معنی ہے غلام۔ کوئی ہمیں بڑھے تو مقابلہ کرو، اللہ سمجھا دے یہ اللہ کو عبد یعنی غلام۔ نوکر نوکری چھوڑ سکتا ہے، لیکن غلام اپنی غلامی سے نہیں نکل سکتا جب تک آقا اس کو آزاد نہ کرے۔ نوکر کو بدل دے رہے اللہ اپنی غلامی سے نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے انسان کو کہا جاتا ہے آدم زاد۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑے تو بولو تو کرو آدم زاد۔ اب آدم زاد میں سے دال اور مین نکالو، کیا رہا؟ بولو۔ لیکن آزادی جو ملے گی جب کم نکلے گی، آزادی جب روح نکل جائے گی آزاد، جب تک دم ہے تب تک آزادی نہیں۔ اور تین عقل کی تعریف کی ہے فقہاء نے، العبد لا یملک، ایک غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہو۔ غلام غلام کسی چیز کا مالک نہیں۔ ہم غلام نہ ہم اپنے بدن کے مالک ہیں، نہ بال کے مالک، نہ کانوں کے مالک ہیں، نہ آنکھوں کے مالک۔ اسی لیے اللہ نے ان اعضاء کو ہمارے بدن میں فٹ کیا، لیکن اس پر قابو اللہ کا۔ جب ساری موتیاں آ جائیں، جب سارے کان میں موتیاں آ جائیں، بولو جب سارے نمبر آگے پیچھے ہو جائے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کسی عضو کا مالک نہیں۔ یہ تو اندر کی نعمت ہے جو انسان کے بدن میں فٹ کی ہے۔ پھر وہ فٹ جو کی ہے اس میں دو طرح کی ہے، بعض نعمتیں نظر آتی ہیں، آنکھ، کان، زبان، سر، ہاتھ، پیر۔ بعض نعمتیں نظر نہیں آتی، ہارٹ، گردہ، لیور، کڈنی، آنتیں، پھیپڑا، لیکن ان سب پر قابو کس کا ہے؟ دوسری بولو، اردو بھری بولو،
اللہ، یہ چیزیں ہمارے پر امانت ہے، اور امانت کا مسئلہ ایسا ہے لوگوں کہ کسی شخص نے کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ امانت کے طور پر رکھا، اور اس ثانی نوٹ میں 100 روپئے لیے، تو بزرگ بنائے گئے۔ اب جس کو دیا ہے وہ کہے یار اتنا سارا لاؤ، اس کی بڑی نوٹ بنا لے، بغیر اجازت کے نہیں بنا سکتا، اس لیے کوئی اس طرح مانی تھی نہیں ہے۔ ہاں اجازت دے تو بڑی نوٹ کر سکتا، ہمارا ان کا مسئلہ اتنا نہیں۔ اب لوگ امانت کا لفظ سنتے ہیں، کسی کے پاس زیورات رکھ دو، کسی کے پاس اپنے پیسے رکھ دو، اتنا ہی نہیں ہے، جتنے اعضا ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے امانت۔ یہ بدن سے باہر جو ہے، زمین و جائیداد ہو، ہوٹل دکان موٹر ہو، گیریج ہو، ڈیری ہو، کارخانہ ہو، جو بھی ہے یہ جوان، اس میں خیانت کا حق نہیں، اسی لیے پورے دین کو امانت کہا گیا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، دین سراسر امانت۔ اگر آنکھوں سے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، زبان سے غلط بول نکالے، ہاتھ پیر کی حرکتیں غلط ہوئی، یہ خیانت ہے۔ کاروبار میں شریعت کو نکال دیا، شادیوں میں سے سنتوں کو نکال دیا، دنیا جیسے کر رہے ایسے ہی کیا، یہ بھی خیانت۔ آج کل خیانت عام ہے، اور اللہ خیانت کرنے والے کو راستہ نہیں بتائے۔ ان اللہ لا یہدی، کوئی رمضان عابد ہے، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، آج کل سوچے گا، اور پھر خیانت کرتے 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 جانوروں کی شکل میں آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تو جانور نڈر ہے، وہ یہ اس طرح زندگی گزارے گا جیسے اس پر کوئی اللہ کا حکم آیا ہی نہیں۔ پھر ان آنکھوں سے تو عبرت کی چیزیں دیکھنی چاہیے تھی، ان کانوں سے آخرت بنے، اللہ راضی ہو، ایسی باتیں سن کر اس پر اپنی زندگی کو ڈالنا چاہیے تھا۔ عقل بھی ہے، اپنا نفع نقصان، لیکن نفع نقصان دو طرح کا، ایک دنیا کا نفع نقصان جو نظر آ رہا ہے، اور ایک آخرت کا نفع نقصان جو غیب ہے۔ ہم اگر دنیا کا نفع نقصان آدمی اپنے عقل سے سمجھتا ہے تو اس میں وہ جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتے کو روٹی بتا دو تو آ جائے گا، جھگڑا بتا دو کو وہ بھی اتنی سمجھ ہے، اتنی سمجھ ہے کہ آپ نے کتے کو مارا، لکڑی سے مارا، اب یہ کتا جو حملہ کرے گا یہ لکڑی پر کرے گا کہ آپ کی ٹانگ پر کرے گا؟ اس کے ذریعے ہوگی عمرہ شکر بولے گا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ لکڑی کے آم سے کچھ نہیں ہے، یہ سب اس کی مہربانی ہے۔ ایمان والے نے جب خیانت کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ سے نظر رکھی، دکان سے، کاروبار سے، نوکری سے، سروس سے، گیرج سے، ڈیری سے، یہ تو جانور سے بھی نہیں ملے۔
اردو ہمیں بہت ہو جانور سے بھی نیچے دے دیا. اسے یہ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. دنیا کہتی ہے کہ اپن کھوپڑی میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اپن دل میں ہے. گھر کو بتاؤ لہم قلوب لا یفقہون بہا, انہیں یہ دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے. تو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ عقل. کیا چاہیے؟ اور اپن دنیا میں کیا کہتے کہاں ہے؟ کھوپڑی میں. اور قرآن کیا کہتا ہے کہاں ہے؟ سمجھتے وہ ہے لیکن جو سمجھنا ہے وہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں میں جانور سمجھنا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں جن کے پاس ایمان بھی دولت ہی نہیں ہے, مال دھندا کاروبار زمین جاگیر یہ وہ. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. جو آنکھوں پر پٹی باندھی ہے دیکھتے نہیں, یعنی جو دیکھنے کا ہے وہی نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے لیکن سنتے نہیں. قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک کالانعام, جیسے جانور ہو کے بارش ہیں. بل ہم عمل, جانور سے بھی گئے گزرے ہیں, اس لیے کہ جانور میں تو عقل ہی نہیں ہے. جانور میں تو عقل ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. پہلے زمانے میں کسی کے پاس بکری کسی کو صبح سجنے پیدا رہتا تھا, چلوا وہ لے جاتا تھا اور شام کو گھر چھوڑ جاتا تھا. خبر سے کہ بھول ہی جاتا. ابھی جو ہم چل رہے ہیں, ہمارا جوان, ہماری عورت, ہمارا مالدار, ہمارا مریض, ابھی جو راستہ اختیار کیا ہے نا, وہ پہلے جو کفوں کی حالت تھی نا, صبح سے شام دودھ تھی, وہ راستہ ہوتا. راستہ وہی تو. ایک بار میں بمبئی گیا تھا کسی جلسے میں, ایک مکالمہ بنایا تھا انہوں نے. یہ کاپو ہوتا یہ گندی بکی گھر واقعی ہے گیموں رہ جا جب سے وہ ریوا ہے. میں نے بیان میں کہا یہ تو ایک مکالمہ تھا, لیکن ہم نے اپنی زندگی وہ اپنائی ہے کہ بمبئی اپنے راس آیو نہ تھے ڈھولر گھوم دو دیشوں کا. راستہ وہی انتظام کیا, اور جس راستے پر آدمی جاتا ہے آگے وہی منزل آگے. اب یہ بکری لے کر گیا صبح, شام کو ہر ایک کے گھر کے آگے نہیں چھوڑ جاتا. یہ تو واہن کنارا اوپر بکروں چھوڑی نہ تو ہر بکری اپنے مالک کے در پر جا کے کھڑی. اگل بغل میں مالدار لوگ ہیں, ان کے شاندار بیٹس ہیں, اور اس بکری کا جو مالک ہے اس کا بیٹ تیل کے پتھروں کا. لیکن یہ
وہاں جا کے پیر مارے گی، وہاں جا کے سر مارے گی، بولو بہت شاندار دیکھ کے اس طرح چلی جائے، مجھے باندھنے والا چھوڑنے والا، مجھے دانا پانی دینے والا یہی میرا مالک ہے، میں اس کے در کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جانور ہے، بے عقل ہے، لیکن اپنے محسن کو اور اپنے مالک کو پہچان۔ میری مقدر میں میرے اللہ نے جیسا رکھا ہے، کچا مکان ہے تو بھی، پکی حویلی ہے تو بھی، لمبا چوڑا کاروبار ہے تو بھی، اور نوکری ہے تو بھی، عمدہ لباس ہے یا پھٹا پرانا ہے، ایک ہی وقت میں دسترخوان میں کئی ویرائٹیاں ہیں اور چٹنی روٹی ہے، یہ میرے مالک کی طرف سے فیصلہ ہے میرے لیے۔ اب میں ان چیزوں کے ہوس میں آ کر میرے مالک نے جو راستہ مجھے دیا ہے شریعت سنت کا، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ مجھے پیدا کرنے والا، میری پرورش کرنے والا، مجھے ایمان جیسی دولت دینے والا، بدن میں تندرستی ڈالنے والا میرا مالک ہے، میں اس کے در کو کیسے چھوڑوں؟ اگر یہ احساس ہو، ایمانداری سے بتاؤ، گاؤں میں کوئی بے نمازی ہو؟ گاؤں میں کوئی بے نمازی ہو؟ گاؤں میں کوئی اسکول لینے والا، لون پاس کرانے والا، بہنوں کا ویزا دبانے والا کوئی ہوگا؟ کوئی ماں بہن بے شرمی کا لباس پہننے والی، بے پردے کی زندگی گزارنے والی ہوگی؟ لیکن احساس سے قدر یہ مجلس سے اور یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت لوگ بنانے کے لیے نہیں ہے، تقریر سکھانے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہوئے اللہ کے راستے میں جاؤ، دین سیکھو، تو اللہ کے راستے میں دین کون سکھائے گا؟ امیر کو قرآن یاد نہیں، اللہ کے راستے میں دین کون سکھائے گا؟ فضائل اعمال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں اجتماعی طور پر مسائل کو چھیڑا دی جائے گا، اس لیے کہ عام طور سے نکلنے والے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ مسائل سمجھا نہیں سکتے، اور اگر ایک دو مولوی صاحب ہیں تو دوسرے عوام ہیں جو مسئلہ سمجھ نہیں سکتے۔ تو احمد فرض ہے، اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محنت میری ہوگی، تعلیم حضرت خانوی علیہ رحمۃ کی ہوگی۔ دین تو علماء سے سیکھا جائے، اسی لیے بعض جگہ پر جو مسائل بتائے جاتے ہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مسئلہ اس کو کہتے ہیں، مسئلہ جو بات پوچھی جائے، پوچھے بغیر مسئلوں کی تقریر کرو گے کون لے گا بھائی؟ دونا مسئلہ وہ اندر ایک آدمی کو پیاس ہی نہیں ہے، دوری افزا کلو کا کہا نہ لے جاؤ اسی، اور ایک آدمی کو پیاس ہے وہ خود پانی تلاش کرے گا۔ تو یہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام دین پر آنے کے لیے تشویق کا کام ہے۔ شوق پیدا ہوگا، اور جب شوق پیدا ہوگا تو ٹھیک کہنا نہیں پڑے گا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کی تشکیل کی، وہ شراب کا عادی تھا، جب محنت نہیں ہوتی
تو ایمان والا بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو جانور نہیں ہے۔ بقرہ عید کا دن ہو، آپ نے بکرا کاٹا، گھر میں قورمہ بنایا، کیا بنایا؟ بولو کیا بنایا؟ قورمہ بنایا۔ اب آپ کے آنگن میں بکری کھڑی ہے تو صبح بھی 2 لیٹر، شام کو بھی 2 لیٹر۔ اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کیا 2 لیٹر پانی ایک سیڑھی کی چڑھنے، لیکن سیڑھی کی چھت جو تھی آگے والا وہ نیچے تھا، تو اس پر لکھا ہوا تھا سر سنبھالنا ورنہ مطلب مر جو نکے سمجھ پا گئے؟ دیکھو اس کا دانا خبر پڑے تو ورنہ کیا ہے۔ اب گھر والوں نے سوچا ہم سب کھا رہے ہیں اور یہ بیچاری 4 لیٹر دودھ دینے والی ایسے ہی کھڑی ہے۔ اب تھالی میں مٹن بنا ہوا قورمہ لے کے گئے اور بکری کے سامنے رکھا۔ بکری پہلے وہ دیتے پھر اس کو دیتے اور اپنی نظر سے یوں گہے کی کیسی کشی بھی تو میرے مالک نے میری خوراک یہ نہیں بنائی ہے، پالا لا گھاس لا، بکری بھی سمجھ کے میری خوراک کیا ہے۔ مرغی کا 3 دن کا بچہ چوزا، چونچ چھوٹی، آنکھیں بہت چھوٹی، اب زمین پر کروڑوں کی تعداد میں ریت کے دانے اور خال خال کہیں کہیں اناج کے دانے۔ وہ 3 دن کا چوزا جو چونچ مارے گا تو کون سے دانے پر؟ اناج کے۔ وہ بھی جانتا ہے میرے مالک نے میری خوراک ریت نہیں بنایا ہے، میرے مالک نے میری خوراک اناج کا دانہ بنایا ہے۔ ارے مسلمان، جب تم نے محنت چھوڑ دی تو جوان شراب پینے لگا، نشے کی گولیاں کھانے لگا، نشے کے انجیکشن لینے لگا، ذرا بھیڑ آئی سود لینے لگا، لونے پاس کرانے لگا، تو عقل کہاں گئی تھی؟ دین کے بغیر عقل کام نہیں کرتی۔ حالانکہ عقل کے معنی جو عربی میں ہے باندھنے کی، اسی لیے الگ جو وہ رسی لگاتے ہیں پانی، یہ پال اصل میں تو یہ رسی ان کے کندھے پر رہتی تھی جب پیٹرول نہیں تھا اور وہ اونٹ چلاتے تھے، تو کوئی اناڑے ہوں ہرایا ہوں بات کیا تھا تو اس کے پیر پر رسی باندھتے تھے تو لمبا لمبا شیلو ہے، لیکن اونٹ چلا گیا رسی رہ گئی۔ اب یہ رسی فیشن بن گئی۔ سعودیوں کا یہ حال الگ، دبئی والوں کا الگ، قطر والوں کا الگ، کویت والوں کا الگ۔ تو عقل جو ہے، عقل اگر صحیح عقل ہے تو یہ عقل اس کو اللہ کی ہر نافرمانی سے روکے گی۔ جیسے رسی ہرائے ان کو روکتی ہے، مولانا کامل علیہ الرحمن نے ایک واقعہ لکھا، ایک میاں جی تھے، پہلے تو میاں جی تھے، علاقے کون عالم کو محافظ کو وہ بچوں کو پڑھاتے تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان پڑھانے والوں کی عظمت اور قدر تھی۔ آج کی طرح نہیں تھا، آج تو عظمت ہی نکل چکی، بولے اہمیت ہی گڑ گئی ہے۔ کبھی کبھی وہ ہڈیاں بیچتے، ہڈیوں کا رواج
سورج دھنوش کی طرف ہے. محمد گلی ہری والے ہیں یہ تو منچا کا مان ایسی چاہ پیوے منچا تمہاری چاہ بہت برکت والی چاہ پینا خیریت کرو ایسا منچا منچی وہاں ہے الحمدللہ قدر کر. تو میاں جی کے پاس اذیتیں بتاسی رکھی. میاں جی نے کہا زندہ جانا ہے بتا وہ جو اچھا پھر ہر جماعت میں ایک دو رہتے ہیں. ہر جماعت میں ایک دو رہتے ہیں جو پوری جماعت کو چلاتے ہیں. میاں جی چلے گئے تو وہ شخص نے کہا کہ چھوٹے بچوں کے لیے میاں جی جسے بتا جسے ہوتا ہے خرید گیا تھا અને ઉપરથી તુમાર બોલ્યો હતો અને નીચોની રાશિને ગોઠવી તો ખોલી તો ખબર પડી क्या करने का रखना सिखाने में तो एक तो होते हैं मॉनिटर बोला बताती नहीं चलेगा और अपनी बता से बात देखिए भी जो लोटे की जो नदी है ना उसमें पानी डालो तो बात अरे बोला लाओ वो शरबत अरे बदल पी लो. डेगची का ढक्कन खुले नहीं, रोटी की किनारी टूटे नहीं और बेटा पेट भर के खाओ. तो मौना खानवे ने जमाने लिखा है ये बच्चा आकिल नहीं था शातिर था. चालाक या आड़ियो चालाक. चालाकी अच्छी चीज नहीं है. चालाकी से सूद ले लो, लोन ले लो, बहनों के मिल से दबा दो, लोगों की जमीनें दबा दो, कर्जा लेकर भूल जाओ. शातिर चालाक है, कौवा बहुत चालाक है, लेकिन बैठता है तो मरी हुई भैंस पर, मरे हुए जानवर पर बैठता है. बहुत ऊपर गए हजरत. पहले साइकिल भी नहीं थी, अब गाड़ियां लंबी लंबी आ गई. पहले छत से पानी टपकता था, अब माशाल्लाह हवेलियां बन रही है. पहले नौकरी के लिए कोई नहीं रखता था, अब इधर भी इधर भी इधर भी बरांचे बरांचे बरांचे. क्या है लेकिन माशरा देखो, नमाज की गफलत देखो, सर के बाल देखो, चेहरा मोहरा देखो, लिबास पोशाक देखो, माँ बाप के साथ सलूक देखो. ऐसा ही है जैसे कौवा बहुत ऊपर गया, किसी के हाथ में नहीं आया. ये गश्त से भागा, पनपूसा से भागा, 3 दिन से भागा, चिल्ले 4 महीने से भागा, जैसे कौवा हाथ में नहीं आता. अब गांव गांव कर रहा है. अब तुमने उसको मारने के लिए कंकरी लेने के लिए तुम झूठे, अब कंकरी लेकर सर उठाओगे तो उठ चुका. समझ पड़ा है तो ना गवर्नमेंट करियो तो फायदा था. नीचे का पूरा माहौल गंदा है और अपना ग्रेट ऐसा बनाया है ग्रेट कि बेचारे गश्ते वाले भी डरते हैं, मुलाकात में जाने से भी डरते हैं. और अगर कोई हिम्मत वाला पहुंच गया तो ये जबान से तो कुछ नहीं कहता, पर नींबू बोलो वाले से अब भरा घेरा है, कोई भी हिम्मत नहीं देती कि बाबा कोई ना आवे. अरे आया नहीं है, अल्लाह ने अपने बंदों को तेरे पास भेजा है
تاکہ تو جانور پنے سے نکل کر صحیح معنوں میں مسلمان والی زندگی گزار. اللہ کا کرم ہے جس دن محنت کرنے والوں کے دلوں میں خدا ڈالے گا کہ وہ ونس چھوڑو ہوا, وہ دن تیری زندگی کا بہت برا دن ہوگا. اپنا گرے جتنا بناتے ہو کہ کوئی تمہیں کوئی کہہ نہیں سکتا. بندے بن کر رہو, بندر نہ بنو. کیا نہ بنو؟ بندر. وہ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. بندے بنو, اور بندہ بندگی سے بنے گا, بندر پنے سے نہیں بنے گا. تو یہ محنت جو ہے وہ اندر میں فکر بیدار کرنے کی محنت ہے. جیسے اللہ حفاظت کرے تو آمین کہتا ہے, اللہ حفاظت کرے. چچا وقت ہو بات تو بھروک تو ہم تو, اللہ حفاظت کرے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ دیشونی گماؤں مرشے یہ بولو کرو ہی تو دوا کھانے جانا پڑے گا, 4 مہینے وہاں رہنا پڑے گا, کبھی لیپ لگائے گا, کبھی آپریشن. ابھی کل گئے تھے ہم مولانا عثمان صاحب کے پاس, اللہ ان کو شفا دے. ان کا قاعدہ وہ کثرت والا آیا تو ہمارا 20 کلو میں وزن بہت અને કીધું કે ઓછા પૂછો કરો. یہ سارا برداشت کیا, چوپائی نہیں کی لیکن 4 مہینے, فرصت نہیں کی لیکن ہر سال کا چلہ, دھندا اجازت نہیں دیتا تھا, طبیعت نہیں چاہتی تھی لیکن ہر مہینے کے 3 دن, اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے 5 کام. طبیعت نہیں چاہتی ہے لیکن یہ ورزش ہو رہی ہے. آپ صبح سویرے دیکھو اپنی دیہاتوں میں تو کم ہے, شہروں میں دیکھو وکیل صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, پروفیسر صاحب, ایجوکیشن صاحب سب دوڑتے ہیں. شاید جب دوڑا ہو تمہیں دوڑا ہو جب میں دوڑتا یہاں ہوں اور اپنے دفتر میں, اپنی کلینک میں, اپنے جہاں کام ہے وہاں پر فریش ہو کر بیٹھتا ہوں. جب ایک آدمی اپنی جسمانی فریش کرنے کے لیے اور چستی کے لیے جب چلتا ہے تو اللہ اس کو چستی دیتا ہے. یہ ایمان والا 4 مہینے مسجد کے ماحول میں رہ کر, گشتوں میں پھر کر, لوگوں کی خوشامد کر کے, کبھی اس مسجد میں, کبھی اس مسجد میں, کبھی اس محلے میں, کبھی اس محلے میں, یہ پھرے گا اور دوڑے گا تو کیا اللہ اس کے ایمان میں چستی نہیں پیدا کرے گا؟ نیت کرو جائے محتاج ہو. ایک آدمی نے طوطا خریدا, مالک نے قیمت بتائی, اتنی قیمت تو اس نے پوچھا میاں مٹو تیری اتنی قیمت کہ دری سے شک بولے اس میں کیا شک ہے, لینا آیا ہو گیا. وہ مہمان آیا, میاں مٹو بات کرو گے کہ دری سے شک, ہر مسئلہ کو دری سے شک. ایک وقت اس سے جو کہلا انہیں تنا خریدی بھول تو اندر کری کہ دری سے شک. یہ محنت ہے بزرگوں, بہت زیادہ. چلنے میں, دوڑنے میں کوئی کیپسول نہیں لیے جاتے, کوئی سیرپ نہیں کیا جاتا, کوئی انجیکشن نہیں لیا جاتا, لیکن یہ چلنا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کی طبیعت میں پھرتی آ جاتی ہے. جب ایمان والا
دین کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کی جلوٹ میں، اعمال کی پابندی کے ساتھ، انسانوں کی ہمدردی کے ساتھ جب اس راہ میں چلے گا، خدا اس کے ایمان میں چستی پیدا کرے گا نہیں کرے گا؟ لیکن کام سادہ ہے، کوئی آفس نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی بنڈول نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، کوئی خزانچی نہیں، کوئی پرموٹ نہیں۔ بھائی آفس دعوت کے کام کرنے والوں کی مسجد ہے، اور بنڈول ہر ایک کی جان اور مال، حساب کا ڈکات نہیں، چلو کھائی جو کرو ہضم کریو، کچھ نہیں۔ ہم ممبر کتنے ہیں کہ پوری امت ہم سب محبت میں ہے کہ نہیں؟ بہت سادہ۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام کرو، شور سے بچو، شور سے بچو۔ آدھا بھائی جہاز اور ہماری جہازیں ایسی بلا ہے کہ کوئی آدمی 100 مرتبہ بیٹھا ہو اور آواز ہو گئے نہ تھا جلوس آئے، اللہ تو 100 بتا اچھے اچھے جلوس آئے۔ اچھا پھر عجیب بات ہے، شور یہاں ہوتا ہے، انا کرو پہنچو شکور، ارے شور یہاں ہے تو جھولے دو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، کام 100 کوس آگے ہو اور شور 100 کوس پیچھے۔ اسی لیے ایک شخص چلے، مولانا ارے کچھ دو گے کیسے مجھے تھکا لگے تو منع کرو سو۔ آدمی تو دل پر جاتا ہے نا، یہ ہے تو گھڑی گھڑیا رمیا اللہ گھڑیے کے گیم کیوں گھڑیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک جگہ بھیڑ دیکھی، پانی کی آواز آئی تو حضرت نے کانوں میں انگلیاں ڈالی۔ آج تو سننے کے لیے سانپ ڈالتا ہے نا، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کیا کہتے ہیں؟ پہلی شیشہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ، لیکن ان کی راتیں تنہائیاں گناہوں میں گزریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منثورا کر دیں گے۔ جیسے بدو آگا نا تو بادل اڑے، ٹوکا ادھر، یہ تو دیکھا ہے، اور جینا جینا ریتنا دوڑا ادھر دیکھا ہے، اور شیعہ کو دیکھا ہے۔ اللہ ان کی نیکیوں کو ایسا بھی وزن کرتے ہیں۔ آج دشمن نے موبائل کے ذریعے سے کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا لکھا ہوا کیا ان پر، ہر ایک کو تنہائی کے گناہوں میں پھنسا دیا۔ آپ تو باتیں گزر جاتی ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ بے شرمی بے حیائی جس سے جانور شرما جائے، باتیں اسی میں گزرتی ہیں، احساس نہیں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل میں، تعلیم سنو سنو تعلیم، یہ فضائل کی کتاب الہامی کتاب ہے، معمولی مت سمجھو۔ اس میں دین کے 5 شعبے ہیں، عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاقیات بھی۔ مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں بس صحت و عافیت کو برکت نصیب فرمائے۔ ابھی تک
حضرت کے سراہنے فضائل اعمال رہتی ہے اور حضرت اس کا مطالعہ کرتے ہیں. بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ مسل مشہور ہے، غریب کی بیوی ہر ایک کی بھابھی، اور تھوڑا سا غریب کی بیوی ہر ایک کی جو چاہے بھابھی کہتے، اور مالدار کی بیوی ہر ایک کی دادی، یہ نا بھابھی کہتے ہو. سارا اعتراض دعوت کے کام پر، ان کے پاس تو فضائل سے سوا کچھ ہے ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ ان کے پاس 6 نمبر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. ارے 6 نمبر کی خدمت تیرے دل میں آئی، تجھے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا پڑے. 6 نمبر میں ایمان، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات، کیا یہ 5 چیزیں حدیث پاک میں نہیں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں؟ تو 6 صفات کا خدمت وہ یا تو قرآن اور حدیث کی بات کو ہلکا سمجھ رہا ہے. معمولی چیز ہے لیکن بس بولی کم ہوئے نا بیان مشہور دیوانوں یہ تو بڑا 6 نمبر بیان کر. یہ صفات ہے کیا؟ پورے دین کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت سرکار کو شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ مولانا نے پوچھا کہ حضرت بعض مرتبہ وقفہ ہو جاتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہوتی. شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا مولانا ابراہیم فضائل اعمال کے مطابق کو میری حاضری کا بدل سمجھنا. معمولی چیز نہیں ہے لیکن کام چونکہ سادہ ہے، اور سادہ اس لیے کہ ہر ایک کو کرنا ہے. بکرا عید کا جانور لینا ہو تو دانت دیکھے جاتے ہیں، کسی کو 4 مہینے بھیجنا ہو تو دانت دیکھے جاتے ہیں. کیا کاکا چیز کا بناؤ دوست پتری شیشہ ہے کہ بڑا بخلا دے گیا تو دیکھا جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کسی کا پتہ ہے، حضرت تعویذ چاہیے، کوئی گھر خالی نہیں، کوئی ہاتھ خالی نہیں، اللہ ماشاء اللہ، کوئی گلا خالی نہیں. تعویذ حضرت نے جواب لکھا، نہ عامل ہوں نہ عالم ہوں، دعوت کے کام میں لگا ہوا ہوں، جانتا اس کو بھی نہیں ہوں. اور آج تو ہر ایک کو پرانا منتری کا جو 4 مہینے لگی کیا ایک کے سبق میں روز میں بھیجو بیٹے ہم کو کریں گے، ہم کو کریں گے. ہمارا جو گیا وہ گیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ایک مضمون سوچ کر بیان میں بیٹھتا تھا، لیکن اللہ میری زبان پر دوسرے مضمون پر بات کراتا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا تاکہ میری نظر میرے سوچے وہ مضمون پر نہ رہے. عام ہے کچھ لوگ ایک ڈاکٹر صاحب کو لے کر مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں گئے کہ بھائی کوئی سمجھدار ہے، اللہ کرے حضرت کی صحبت میں جاوے تو کو دعوت کی بات سمجھ میں آوے. اور مولانا الیاس صاحب کا تو اوڑھنا بچھونا دعوت، اوڑھنا بچھونا آپ نے اوڑھنا بچھونا دھندو مجھا دھندے اجڑا ایسی شکو تو. یہ سارا اجالا پن جو ہے اللہ کی قسم یہ دین کی برکت سے. بڑوں نے محنت کی ہے، مجاہدہ برداشت کیا ہے،
ان کی قربانی کی قدر کرتے ہوئے خدا نے اس قوم کو نوازا ہے. لیکن سورج ہے تو روشنی ہے، سورج ڈوب گیا تو ہاں، جب تک دین ہے تب تک یہ سب ہے، دین گیا اس دن بھی کپوری حالت ہو جائے. بہت سوچ سمجھ کر چلو. مولانا الیاس صاحب جب بیمار ہوئے اور طبیبوں نے منع کیا حضرت کسی سے بات نہ کریں، لیکن جب کوئی عالم دین جاتا ہے تو حضرت دعوت دیتے بات کرتے. تو وہ خادم یوں کہتے حضرت طبیبوں نے منع کیا بات کرنے سے کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، میں تو دعوت دیتا ہوں. اور حضرت یوں کہتے تھے کاش میرے مرنے سے پہلے میرا یہ کام علماء اٹھا لے، یہ علماء نہج کو باقی رکھ سکے. اور جو فرمایا مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت کی شاگردوں میں سے تھے، کہ مولانا الیاس صاحب نے مجھے فرمایا انتقال کے وقت عبید اللہ میرے مرنے کے بعد میرا کام ہوا کی طرح پھیلے گا اور پانی کی طرح بہے گا. وہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر گئے، ملاقات کرنے، ملاقات ایک دوسرے کی معمولی نہیں ہے. ایک جگہ پر الیکشن ہوا، تو الیکشن میں تو مختلف لوگ کھڑے ہوتے. ایک بہت مشہور تھا اور اس کو یوں تھا کہ لوگ مجھے ہی ووٹ دیں گے اور میں آ جاؤں گا، لیکن وہ ہار گیا. اب ہار گیا تو اپنی ناموشی، تو وہ مین گیٹ جو تھا سوسائٹی کا وہاں بیٹھا تھا کہ چلو عوام سے جیتو سے عوام آتے اڑا نہیں سب جیتو مارا ہمیں تو بول یہ پلان بنا کے بیٹھا تھا سادن لے کتنے میری جماعت گئی کہ پھر دارا کو کوئی سے نا بھائی بیٹھو تو ملاقات کری، ملاقات بڑی کرنے والی ذات ان کو کچھ پتہ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے تکلیف کر دے، جس کو چاہے عہدہ دے، جس کو چاہے نہ دے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ بات دل میں اتر گئی اور اس نے پلان بدل دیا. تو مسئلہ اللہ کا دوسروں کا اڑاؤ ہوا. ایک دفعہ میں یہاں بھاگنا آ رہا تھا مولانا کے پاس، تو ہمارے حکیم صاحب کے جو زندگی چلا اس وقت کچا رستہ، اب وہ پھول چلا ہوئے ریت میں. میں نے کہا انتظام ڈال چلا کوئی نے تو ریوڑی نہ دو وقتی کام شکل ہو جائے نہ بولچا خوشو ریوڑو مارو اللہ ریوڑ ڈاکٹر صاحب کو لے کر گئے کہ مولانا دعوت کی بات کریں گے، لیکن موقع محل سے اللہ تعالیٰ آپ کا الہام کرتے ہیں، الہام مانے ڈاکٹر صاحب. تو مولانا نے ختم نبوت پر بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے. تو وہ جو لے کر جانے والے تھے نا، وہ کہنے لگے غریب بھینس پانی میں جاتا حضرت دعوت کی بات کریش نہیں. بات ہو گئی، الگ سلیک واپس آئے تو بلا بلا مجاہدہ. جیسے ایک مرتبہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم ایک مرتبہ کھڑی گئے، ان کا دورہ تھا مدارس کا، تو کافوں سے جامعہ میں ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت صاحب کو قرآن حدیث کی روشنی میں دعوت کو ثابت کریں تاکہ علماء پسند کریں.
سلام ملکہ دیتے وہ الفاظ کو بولتا تھا. دیکھو بھائی یہ جامعہ نزیلیہ ہے اور ایک جامعہ خضریہ تھا. خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین بولا ہی مولانا بات کرتے 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 قربانی اور رہبری حضرت علیہ السلام کی، قربانی موسیٰ علیہ السلام کی، اور سفر جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک سکندر کا، یہ تو باتیں ثابت ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک جلال میں آ گئے اور وہ ہمارے جو بیٹھے تھے سامنے ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کب تک دلائل کے چکر میں رہو گے؟ کوئی اجتماع ایسا نہیں جاتا جہاں آقا تشریف نہ لاتے ہو اور یوں نہ فرماتے ہو میں بھی اجتماع میں آ گیا ہوں. یہ باتیں بیان کی نہیں ہوتی تو الہامی بات. وہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آئے باہر، بڑا بولا گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر، تم حضرت کے بعد مجھے لے کر آئے، میں تو قادیانی بننے کی تیاری میں تھا، لیکن حضرت نے ختم نبوت پر بات کی، اللہ نے قادیانیت سے میری حفاظت کری. ہمارے یہاں کاغذ میں ڈاکٹر کا ایک بات نہیں ہو، اس کو بھی دعوت قدری نہیں بدل آتی ہے. آپ مجھے آنے آپ کو مشکل ہے تو لوگ ان کو لے گئے نظام الدین. 15 سوال بھی چل رہے آپ عثمان آپ عثمان آپ عثمان. مولانا عمر صاحب نے کہا حضرت کے ڈاکٹر آئے ٹھیک ہے ابھی تو میرے ذمہ بیان ہے، میرے بیان میں اس کو کیا بیان مولانا کا 2.5 گھنٹے پونے 3 گھنٹے روزانہ. اب بیان سے مولانا فارغ ہو کر تشریح کے بعد کمرے میں آتے تھے تو کہا وہ ڈاکٹر صاحب کہاں آئے؟ تو ان کو لے کر گئے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب مولانا بلانا نہ ہمارا تو بتا جواب ملے کیا مولانا نا بیان کو مارا 15 سوالوں کا جواب ملے کیا ہمارے پاس کچھ مت نہ دو. یہ ہے لیکن کان 2 طرح کے ہیں. کان یہ لوگوں نے کو کان 2 طرح کے ہیں. ہاں ایک گوشے دل مٹی کا کان اور ایک گوشے دل کا کان. ایمان والے کے بعد دل کا کان، اور دل کے کانوں سے سنے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کام ہے میرے بزرگ، اس فتنے کے زمانے میں لگو، اپنے اولادوں کو لگاؤ، اپنے گھر میں ہماری دعوت زندہ کرو، ورنہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں. ایک مرتبہ کوئی کھانچا تو تھا جن بولوا کو اچھے سے بات وہ بند ہوئے تھے کون بولچے وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع تھا حضرت نے. حضرت کا بیان الہامی بیان، حیات الصحابہ لکھی ہے، عرب پریشان ہے. کیا لکھا ہے مولانا یوسف؟ مولانا مقبول احمد صاحب سیو ہارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود کہتے تھے کہ میں اجتماع میں مجمع کے کنارے پر بیٹھا تھا، میرے دل میں بات آئی. مولانا یوسف صاحب اپنے جلال میں میرے دل میں بات آئی، یہ تبلیغ والے 6 صفات ہیں ان کے پاس، اگر 2 نمبر بتا دیں معاش اور معیشت تو بہت اچھا ہو جائے. وہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے بیان بند کیا
اور یوں کہا سنو 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 8 بھی نہیں ہوں گے. ایک شخص نظام الدین میں آئے 6 مہینے لگا کر آئے. اس زمان میں 6 مہینے تو دل میں چشتی پکتی ہے نا. مدد مال کا کریں گے, مسافہ کریں گے, دفتر خانے بنائیں گے, ناشتہ کرائیں گے, کام گزارے پوچھیں گے. ساتھ میں تو حضرت آئے السلام علیکم. حضرت کا معلوم جماعت روانہ ہونے لگی پھر لائن میں اٹھا دیا. جب ان کی باری آئی تو حضرت نے کہا صبح تو ملاقات ہو چکی ہے, پھر ملاقات کے لیے آئے. احسان حضرت کے ساتھ کیا مسجد اور جماعت میں بیٹھے یار, کبھی بیان دیتے نہیں, کبھی بھائی دیتے نہیں, کیا بیٹھ کر کیا کریں, تو بیان کے لیے بیٹھنا ہے. تو انہوں نے کہا چلو بھائی چلو تبلیغ کو سلام کرو. کیا کرو بولنا, تبلیغ کو سلام کرو. یعنی چھوڑو تبلیغ, قدر نہیں ہے. سامان لے کے نظام تیار سے باہر رکشا کے انتظام میں کھڑا. اللہ نے ہاتھ پکڑا, تو نے 6 مہینے مولوی یوسف کے لیے لگائے کہ اللہ کے لیے لگائے. بتی گلی کیا ہوا بولو, اللہ ایسا مجھے سوکرا بولا شو بتی گلی. احساس ہوا. اب جیسے یہ نظام الدین کی گیٹ سے نظام الدین میں داخل ہوئے, حضرت اپنے کمرے سے نکلے اور یوں کہا آؤ بھائی آؤ, 6 مہینے میں کیا کر کے آئے ہو, کچھ کارگزاری تو سناؤ. سی کیمرہ لگا ہوا ہے. ہاں بہت سادہ ہے. اللہ وہ کام ہم پر کھول عجیب و غریب کام ہے. شوق پیدا ہوتا ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر علماء کی خدمت میں آ کے ایک مرتبہ مولانا عمر صاحب اور حضرت جی کے پاس 3 آدمی ساؤتھ افریقہ سے آئے. 2 دن کے لیے آئے. ملاقات ہوئی, بھائی کیسے آنا ہوا. حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہاں سے آئے؟ 1000 روپے خرچ کر کے حضرت کے سامنے مسئلہ رکھا. اکثر یوں کہتے تھے مولوی عمر سے مشورہ کرو. ایک مرتبہ ایک ملک والوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہ رہے, مولوی عمر بھی نہ رہے. حضرت نے تھوڑا مولوی عمر میری زبان ہے, وراثت تھی, اسی لیے حضرت عمر میں بھی وراثت تھی, مولانا میں بھی وراثت تھی. اسی لیے سال والوں سے مولانا کہتے تھے تم یہ حجت بیان کرتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنروں کو 6 مہینے کے بعد گھر بھیجتے تھے, لہذا سال والوں کو بھی آپ 6 مہینے میں گھر بھیجو. مولانا نے کہا وہ دعوت کے کام میں اتنے لگے کہ ان کو کہنا پڑتا تھا کہ 6 مہینہ تو ایک گیس دو, اور تم نے دعوت کا کام اتنا چھوڑا کہ دعوت کا کام پکڑوانے کے لیے سال لگواتے ہیں. 100 مہینوں چھٹی مانگو. اب آئے ہم سب کیا بات کریں کہ حضرت نماز پانی دعوت میں ہو, کاروبار بالکل حلال میں ہو, پر نقصان کیا کوئی. مولانا نے کہا بھائی آپ زکات نکالتے ہیں, کیا زکات نکالتے کون سے مہینوں کے حساب سے, انگریز کے نا حساب. ہاں یہی گڑبڑ ہے. یہ مولانا کا پورا حساب تھا. وہاں تو فلکیات سے بھی واقف تھے. ایک مرتبہ ہم انسان لگا رہے تھے تو دہلی کی چاند کمیٹی آئی,
19वीं तारीख को चांद नहीं हुआ था। अगर चांद हो गया, मौलाना ने कहा मेरे हिसाब से चांद नहीं होना चाहिए, 29 है लेकिन चांद नहीं होना चाहिए, इतनी डिग्री पर हो तो जाहिर होता है। वो भी हैरान रह गए, मौलाना चांद करो ना, चांद कमेटी में आप भी आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी चांद कमेटी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इतने जिद्दी थे कि बगैर चांद हुए सुबह ईद का ऐलान कर दिया। मौलाना ने कहा रोजा मत रखो, ईद मनाओ, सारा बवाल उन पर है। दिल में फैसला किया। तो मौलाना ने कहा देखो, अंग्रेजी हिसाब से ज़कात निकालोगे, इतने साल के बाद इतने दिनों की ज़कात रह जाती है, जिसका ये वबाल है। जो शौक किससे पैदा हुआ, साहब से यहाँ आए, ये मेहनत है। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत समझो, अपनी शहादत समझो, रस्ती में बनाओ। और बात मौके ऐसे होते हैं, जैसे इज्तिमात है, एक मौका होता है, जैसे घर में शादी हो तो खाना पकता है और अच्छा पकता है, अरे नए कपड़े पहनता है, मौका है। लेकिन बात ऐसे होते हैं जिद्दी, अरे ये तो भाई पहने हाथ वगैरह पहने, આપણે શું, આપણે તો મેલા ભણો જ રહેવાનું, તો રહો મેલા ભણ લો, ખાટી સાજવા મેકાઓ, અલા એ તો બેલોડની ઇસ્તીમાં થાય, ભલે કોઈ દાવત તો બંધ નહીં થાય યાર, જોઈએ છે આપણે આગળ કોઈ વાતો જોડવા આવવાનું, બતાવો બેટા તમે એકદમ હટતા લો, આવવા વાળો દાડો તને બતાવશે કે તુझे चिट्ठी होगी भूल गई। जिसने सुकून के साथ बैठे हो, जाने की विदा न बनाओ, सुबह तक बैठे रहो, अब इत्मीनान से खड़े होकर अपने नामों का इजहार